بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام شرکاء کو شکریہ جو اس اہم پریس کانفرنس میں شریک ہوئے. میرے عزیز ساتھیوں، اصل میں ملک کا دار و مدار اس کے ٹیکسز، محصولات اور آمدن و اخراجات کے حوالے سے یہ اہم پریس کانفرنس ہے. یہ ہر سال سی ایم بی سٹیزن نیٹ ورک فار بجٹ اکاؤنٹیبلٹی اس کے حوالے سے ہم اس کا کرتے ہیں. باقاعدہ اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں پورے پاکستان میں، اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے نیچے مختلف وزارتوں کو، محکموں کو آر ٹی آئی ریکویسٹ کر ہم ڈالتے ہیں. اس آر ٹی آئی ریکویسٹ کے حوالے سے ہم ملک میں دیکھتے ہیں کہ یار بجٹ کی تیاری میں اور بجٹ کے اہم محصولات کیا ہیں اور کس طرح اس کو خرچ کیا گیا ہے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ بجٹ سرکولر جو ہے تو یہ جتنے محکمے ہیں ہمارے، ان محکموں کو باقاعدہ طور پہ لیٹر ایشو ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنا بجٹ بنا کر بھیج دیں کہ نیکسٹ سال آپ کو پلاننگ کے لیے نیکسٹ کا آپ کو کیا ضروریات ہیں یا آپ کو کتنا بجٹ درکار ہے. اور وہ بجٹ جو پچھلے سال وہ اخراجات ان کے ہو جاتے ہیں، ہمارے محکموں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ پچھلے سال کے بجٹ کو دیکھ کر نئے سال کا بجٹ تیار کر کے کچھ انکم ڈال لیتے ہیں کہ یہ اس میں مد میں ہمیں یہ چاہیے، اس مد میں ہمیں یہ چاہیے، یہ مشینری چاہیے، یہ چاہیے. لیکن وہ جس میں بجٹ بنانے کے لیے اور کچھ میں اگر فرض مال ہیلتھ ہے تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ، یا وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، یا لائف اسٹاک ہے اس سے ریلیٹڈ، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر وہ اس کی اہم جو ہے تو مانگیں گے ان سے کہ بھئی ہماری ملک کی کیا نیڈ ہے، ہمارے ضلع کی، ہماری یونین کونسل کی کیا نیڈ ہے. لیکن اس کی نیڈ کے برعکس اس کی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بجٹ اپنے آپ سے آپ دفتر کے اندر تیار کر کے اس کو پیش کر دیتے ہیں اور محکموں کو بھیج دیتے ہیں، وزارت خزانہ کو، اور خزانہ میں جا کے وہی بجٹ بن کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس. حالانکہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں، ہماری پریس ہو گئی، ہمارے ایلڈرز ہو گئے، ہمارے علماء ہو گئے، اس علاقے سے جو ریلیٹڈ تنظیمات ہیں، فرض مال ہیلتھ سے ہے، ہیلتھ کی تنظیمات ہیں، اگر فرض مال ایگریکلچر ہے اس کی تنظیمات ہیں، ان کو اسٹیک ہولڈرز کو لے کر ان کی نیڈز کو سامنے رکھتے ہوئے اس بجٹ کو تیار کرنا چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ یہ بجٹ اس طریقے سے تیار ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. دفاتر میں ہم نے اگر پچھلی دفعہ ہم نے کچھ محکموں کو ہم نے ٹٹولے اس حوالے سے آر ٹی آئی ڈالی ہیں، ان سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو پچھلے سال کا بجٹ تھا وہ کیوں لیپس ہو گیا ہے. کولیپس اس طرح ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی گورنمنٹ نے اس پہ ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ ایف بی آر کا ٹیکس علیحدہ ہے اور جو مرکز ٹیکس علیحدہ ہے اور یہ ہمارا جو کے پی ٹیکس ہے، یہ ٹیکسز جو ہے اس وجہ سے ہم نے بجٹ کو کہ بھائی اگر وہ ہمیں جو ہوں گے وہ بل ہمیں دیں گے، ہم بجٹ بنانے میں ہمیں تکلیفات دی، اس لیے وجہ سے ہم نے ان کو خرچ نہیں کیا. اور وہ ظاہر ہے کہ جب جو آپ کے پاس فرض میں 3 کروڑ کا فنڈ ہے، 3 کروڑ روپے آپ خرچ کریں گے تو اگلی سال 4 کروڑ کی ڈیمانڈ کریں گے. اگر آپ 3 کروڑ اپنے محکمے میں خرچ نہیں کر سکے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس محکمے کو ضرورت نہیں ہے اس کی، تو اگلے سال وہ بجٹ سے کاٹ لیتے ہیں. جو ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے اس سے کاٹ لیتے ہیں، اس کو آدھا کر کے بھیج دیتے ہیں. ہمارے ملک میں آر ٹی آئی ہم نے تقریباً آپ اندازہ لگائیں کہ اندازے کے مطابق ہم نے پاکستان میں جو آر ٹی آئی ڈالی ہیں مختلف محکموں، آپ دیکھیں وفاقی حکومت کو میں 36 آر ٹی آئی ڈالی ہیں. یعنی آر ٹی آئی بنانے والے بھی آر ٹی آئی سروس رائٹ ٹو سروس رائٹ ٹو جسٹس، یہ اب جو قوانین بنائے اسی گورنمنٹ نے بنائے ہیں، لیکن اسی گورنمنٹ کے سیکٹریز اور ڈی جیز اور یہ لوگ اس کو فالو ہی نہیں کر رہے. مطلب گورنمنٹ کو وزارتوں کے لیے وزارتوں کو چلانے کی سیکٹری ہوتی ہیں، سیکٹری کے نیچے دفاتر ڈی جی ہوتے ہیں، ڈی جی کے نیچے ڈی سی کمشنرز ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ کو ان محکموں کو اور ان وزارتوں کو چلنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے. تو ہماری آر ٹی آئی جو ہم نے ڈالی ہیں تو وفاقی حکومت میں 36 آر ٹی آئی ڈالی ہیں. 36 میں امور خزانہ کو جو ہم نے درخواست ڈالی ہیں وہ 6 ڈالی ہیں. ہمیں جو معلومات فراہم ہوئی صرف 1 کی بھی معلومات نہیں ملی، ٹائم گزر گیا اس کا. بلوچستان حکومت کو ہم نے 28 ڈالی ہیں، جن میں سے 8 ہمیں اس میں وصول ہوئی ہیں اور باقی 0. خیبر پختونخوا کی 29 میں سے 0. اس طرح اگر منتخب وزارتوں محکموں کو جو ہم نے درخواستیں بھیجائی ہیں تو 30 درخواستیں ہم نے بھیجی تھی، جس میں 3 کے جواب ہمیں بر وقت ملے ہیں، 3 کے تاخیر سے ملے اور 26 کی معلومات ہمیں فراہم نہیں کی گئی.
اس طرح وزارت خزانہ کو ہم نے پھر خیبر پختونخوا میں ہم نے 20 اپلیکیشن ڈالی ہیں. 20 اپلیکیشن میں سے 2 کے ہمیں جواب ملے ہیں اور 18 کے جوابات انہوں نے نہیں دیے. اسی طرح پنجاب کے جو ہے تو 20 میں سے 16 کے ملے ہیں, 14 کے نہیں ملے, 4 کے ملے ہیں. میز یہ کہ جو قانون پاکستان نے اور کے پی گورنمنٹ نے سب سے پہلے بنایا ہے, بڑے فخر سے بنایا ہے, ہماری کے پی گورنمنٹ اس میں ناکام رہی ہے کہ ہمیں معلومات, ایک شہری کو اہم معلومات سے دور رکھا گیا ہے. تو اس وجہ سے, اور آپ اگر اندازہ لگائیں تو سندھ میں 9 اپلیکیشن گئی ہیں, جواب 0. پنجاب میں 8 اپلیکیشن گئی ہیں, صرف 1 کا جواب ملا ہے. خیبر پختونخوا میں 9 اپلیکیشن گئی ہیں جس میں 0 آیا ہے. بلوچستان میں 8 گئی ہیں, 0 آیا ہے. وفاق کو 6 جو وزارتوں کو بھیجی ہیں اس میں امور خزانہ کو, اور اس میں سے 0 آیا ہے. اس طرح مختلف محکمے جو ہماری وزارتیں ہیں ان کے نام دیکھ لیں آپ, تو آپ کی سندھ میں 20 میں سے 0, پنجاب میں صرف 4 کے تاخیر سے ملے ہیں. خیبر پختونخوا میں 2 کے ملے ہیں, وہ تاخیر سے ملے ہیں. بلوچستان 0 اور وفاق میں 3 تاخیر سے ملے ہیں. تو یہ ہماری صورتحال ہے اس کی, ہماری بجٹ کی. اصل میں بجٹ جو ہوتا ہے وہ اکتوبر میں, ستمبر میں اختیار ہو, اور اکتوبر میں اس کو باقاعدہ طور پہ بھیج دیا جاتا ہے. اس کو بھیج دے تاکہ وہاں سے اپروومنٹ کے بعد جو اس پہ کٹوتی لگتی ہے وہ واپس محکمے کو آئے, محکمہ اس پہ نظر ثانی کرے, اس کے بعد اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس پہ مشاورت کرے. مشاورت کے بعد وہ بجٹ تیار ہو اور بجٹ دوبارہ محکمے کو جائے, محکمے سے پھر وہ خزانہ کو جائے. لیکن اس طرح نہیں ہو رہا. ہمارے بجٹ, ہمارے ٹیکسز, ہمارے اس کو ہم سے دور رکھا گیا ہے. تو گورنمنٹ سے ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت, سالانہ بجٹ میں اب دیکھیں, سالانہ بجٹ اگلے سال میں ہونے والی آمدنی و اخراجات کا تخمینہ اور حکومت کے ویژن کا انحصار ہوتا ہے, جو یہ بتاتا ہے کہ محصولات جمع کرنے کے لیے کیا پلاننگ کی گئی. یہ اس کو مطلب پلاننگ اپنی بتائیں گے محکمہ, اور انہیں کن شعبوں میں ترجیح بنیادوں پہ خرچ کیا جائے گا. کوئی محکمہ آپ کو بتانے کے لیے تیار نہ ہے. ہر جمہوری حکومت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ سالانہ بجٹ کو اہم شراکت داروں کی شمولیت کے ذریعے شفاف انداز میں تیار کر کے منظوری حاصل کرے, اور یہ یقینی بنائے کہ لوگوں کو متعلقہ معلومات تک رسائی حاصل کرنے اور انہیں اپنی رائے دینے کے مواقع میسر ہوں, تاکہ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہونے, پاکستان میں ہم نہیں دیکھا ان قوانین کو جو یہ کے پی گورنمنٹ نے خود بنائے ہیں اس کو فالو کیے گئے ہوں, یا پاکستان کے آپ آرٹیکل کسی کو دیکھیں, کسی قانون میں بھی ان کو یہ فالو نہیں کرے. اب ہماری جو ترجیحات ہیں ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں, ترقیاتی منصوبہ بندی علاقوں کی ضروریات کے مطابق کی جانی چاہیے. یہ ہمارا اس سے ڈیمانڈ ہے. وفاقی حکومت ٹیکس دہندگان کے حقوق کے بل کو فوری منظور کریں. بجٹ دستاویزات میں شفافیت لانے کے لیے موجودہ ٹیکس اور اخراجات کے تمام اقدامات کی مکمل تفصیلات فراہم کریں, اور یہ باقاعدہ طور پہ جو بجٹ تفصیلات ہیں وہ باقاعدہ پریس کو دیں, اور پریس سے یہ ایک عام پاکستانی تک یہ پہنچ سکیں. نمبر 4 کہ بجٹ دستاویزات سادہ. اچھا وہ اور کیا رہا ہے کہ ہمارا جو بجٹ تیار ہوتا ہے وہ سخت انگلش الفاظ میں, جو میرا خیال ہے ہمارا گریجویٹ کا ہمارا ماسٹر بھی نہیں پڑھ سکتا, اس کو سخت انگلش الفاظ میں تیار کیا جاتا ہے اس بجٹ کو, تاکہ عوام کی نظروں سے دور عوام سے یہ اوجھل ہو اور عوام اس پہ بحث مباحثہ نہ کر سکیں. تو ہمارے یہ مطالبہ کہ بجٹ دستاویزات میں شفافیت لانے کے لیے موجودہ ٹیکس اور اخراجات کے تمام اقدامات کو مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں. بجٹ دستاویزات سادہ اور غیر تکنیکی اور اردو زبان میں تیار کی جائیں, تاکہ ہر پاکستانی عام شہری تک بھی یہ پہنچ سکے. اندرون و بیرون ملک شہریوں کے لیے بجٹ کی دستاویزات قابل رسائی ہوں. یہ بجٹ دستاویزات جو ہیں یہ باقاعدہ ٹی وی چینل پہ اور یہ باقاعدہ طور پہ پریس میں یہ چلا جائے, تاکہ ہمارے جو بیرون ملک والے جو زر مبادلہ بھیج رہے ہیں وہ اس میں باقاعدہ شاملیت کریں. بجٹ کی تمام تفصیلات دستاویزات کو ایکسل جیسے فارمیٹ میں عام کیا جائے. بجٹ کی تمام تفصیلات جو تجزیہ اور اعداد و شمار کی تصدیق میں معاون ثابت ہو. سالانہ کم آمدنی والے گروپس پر مثبت اثرات پڑ سکیں. سالانہ بجٹ مارچ میں, یعنی آپ یہ سب سے اہم بات جو ہماری ہے, یہ بجٹ جو ہے یہ مارچ میں اسمبلی میں پیش ہونا چاہیے.
اسمبلی میں جب مارچ میں یہ پیش ہوگا تو اس پہ حزب اختلاف والے، حزب اقتدار والے اور عام شہری اور اسٹیک ہولڈر اس بجٹ کو دیکھیں گے اور اس پہ بحث مباحثہ کریں گے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاکستان میں اور خاص کر ہمارے صوبہ میں، پاکستان میں 15 دن پہلے، جون کے 15 دن پہلے یہ بجٹ پیش ہوا اور 15 دن کے اندر فوراً پاس بھی ہو گیا. کے پی گورنمنٹ میں 8 دن میں تقریباً یہ پیش ہوا، 8 دن میں 3 دن پہ بحث مباحثہ اور 3 دن کے بعد پیش ہو گیا، وہ پاس ہو گیا بجٹ. تو اس میں مطلب ہم کیا چاہتے ہیں کہ سالانہ بجٹ مارچ میں پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے اور اس کی پوری جانچ پڑتال کے لیے کمیٹیوں کو بھیجا ہے. جو اس متعلقہ کمیٹیاں اس کی بنائی ہیں، مرض مال ہیلتھ ہے تو اس پہ ہیلتھ میں کمیٹی بنائی ہوئی ہے، ایجوکیشن ہے، جو بھی ادارہ ہے اس پہ انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ فوراً اس کمیٹیوں کو پیش کیا جائے. سرکاری وزارتوں اور تنظیموں کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سنگل ٹریجری اکاؤنٹ ہوتا ہے. اس میں ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس ایک بیکس کے اسکول چلتے تھے، بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکولز، جس کی 7 ارب 10 ارب 4 ارب جس کا فنڈ ہوتا تھا سالانہ. اس پہ کوئی تقریباً 11,500 اسکول چل رہے ہیں. یہ کیا کرتے، وہ پیسہ اٹھا کر ایک علیحدہ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے. اس میں سے 10 ارب یا 7 ارب میں سے 7 کروڑ روپے پر منتھ انکم آتی تھی، جو یہ انکم کو اکٹھا کر کے وزارتوں میں ان کو تحفے تحائف میں چلے جاتے اور ٹیچر کی تنخواہیں 6 8 مہینے روک دی جاتی تھیں. اور پھر 8 مہینے بعد وہی 6 ہزار کے حساب سے 7 ہزار کی تنخواہ کو ایشو کر کے اور یہ اوپر کا پرافٹ تھا یہ وزارتوں اور ڈی جی اور سیکٹری زون میں بانٹ دیا جاتا تھا. یہ ایک بہت بڑا پاکستان میں ٹریجری اکاؤنٹ کا استعمال کیا جائے جس سے قرضوں کی لاگت کو کم کیا جا سکے. اس سے کم یہ ممکن ہو کہ جو ہماری قرضے ہیں وہ کس مد میں ہیں اور کس طرح ان کو ہم کم کر سکتے ہیں. خسارہ میں چلنے والے مختلف سرکاری اداروں میں بہتری لائی جائے. ایف بی آر میں فوری اصلاحات، ایف بی آر میں اصلاحات کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایف بی آر میں ہے جو آپ کے پاس ٹیکسز کے کاغذ بھیجتے ہیں. عام شہری ہمارے تقریباً ہماری آبادی دیکھیں تو زیادہ ان پڑھ لوگ ہیں، جو بزنس مین ہے 7ویں 8ویں 10ویں، لیکن جو ایف بی آر کے جو کاغذات ان کے پاس آتے ہیں ان کو وکلاء کے پاس جانا پڑتا ہے اور وکلاء اس کو من پسند لے کر پھر اس کے بعد بجٹ تیار کر کے وہ ان کے لیے بھیج دیتے ہیں ریٹرن جمع کرانے کے. وزارتیں اپنے اخراجات کے تناظر میں آئندہ بجٹ کی ضروریات کا جائزہ لیں، کہ جو بجٹ تیار کرے اس کا باقاعدہ جائزہ لیں کہ ہمیں یہ خسارے میں تو ہمارا جو بجٹ ہے نہیں جا رہا. صوابدیدی کٹوتیوں کی حوصلہ شکنی کی جائے. صوابدیدی کٹوتیاں مینز کہ ہر منسٹر کو صوابدیدی فنڈز ملتے ہیں اور صوابدیدی فنڈز کیا ہوتا ہے، کسی کو 3,000 یونٹ مل رہے ہیں، کسی کو جو ہے تو 2,000 وہ مل رہے ہیں، کسی کو اپنے گھر کے اخراجات چلے. یہ صوابدیدی فنڈز جو ہیں تمام وزارتوں سے کاٹے جائیں. چارٹر آف ڈیمانڈ مختلف معاشی ماہرین کی رائے سے. اب چارٹر آف ڈیمانڈ جو تیار ہوتا ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ کو جو پاکستان میں ضرورت نہیں کہ وہ مسلم لیگ کا ہے یا این پی کا ہے، اگر وہ قابل بند ہے تو چارٹر ڈیمانڈ اس کی جو بہترین اس میں لوگ ہیں جو اس چیز کو ماہرین ہیں ان کو ان کے سامنے رکھ کر یہ چارٹر ڈیمانڈ تیار کیا جائے، جس سے زیادہ شفافیت جوابدہی سے بھرپور اور ایک کارآمد بجٹ وجود میں آئے گا. اس سے مثبت اثرات پڑیں گے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری سب سے پہلے گورنمنٹ جو ہے کہ جس محکمے کو RTI ڈالی جائے 20 دن کے اندر وہ جواب دے گا. اور یہ خصوصاً پریس نمائندگان اپنے بھائیوں سے میں درخواست کروں گا جو سے ریلیٹڈ ہیں کہ اس وقت جتنے بھی محکمے ہیں، جتنے بھی انہوں نے پچھلے سال کے خرچ کیے ہیں، جتنے اس کا انکم ایکسپینڈیچر ہیں، ان کے لیے RTR ڈالیں اور RTI میں 20 دن کے اندر وہ آپ کو اگر رپورٹ نہ دیں تو RTI کمیشن کو، ہماری اس دن RTI کمیشن سے میٹنگ ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے پاس RTI کمیشن نے آپ بھیجیں، اگر وہ آپ کو نہیں جمع کرا، آپ کا نہیں دے رہے ہیں معلومات، آپ مجھے بھیجیں، ہم ان کو ابھی ہم اس پہ ہم نے ایکشن لینا شروع کر دیا ہے. باقاعدہ طور پہ پہلے تبدیل ہو گیا تھا تو اب نئے آئے، اس نے کہا ہے باقاعدہ ہم جرمانہ بھی کر رہے ہیں ان کو سروس سے بھی باہر نکال رہے ہیں. تو RTI پہ ان سے معلومات دیں. RTI اگر جب ہمارا فعال ہو جائے گا تو ہمارے پاس ہر بار دوست کی وہاں پہ تک رسائی ہوگی. شکریہ.